وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 حصہ پنجم۔ آج کا موضوع بیعت کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سامعین کرام، بیعت کی بات ہو رہی ہے اور بیعت کے یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ یعنی دیکھیں، میں اس پہ اتنا وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ بیعت جو ہے یعنی انسان کو عرش سے فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے معراج تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی، اور وہ بیعت پھر ایک انسان سے ہوتی ہے۔ انسان کامل جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف سے جس کو بھی اجازت دے دیں، معزون اسے کہتے ہیں، اجازت یافتہ، تو وہ اجازت یافتہ لوگ ہی پھر اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی عملی طور پہ رہنمائی کریں۔ دیکھیں، فتح مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سی عورتیں آئیں، اور چونکہ رش تھا، بہت سے لوگ تھے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مقرر کیا تھا کہ تم میری طرف سے ان عورتوں سے بیعت لے لو، یعنی مجاز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاز تھے۔ آج بھی آپ جس سے بیعت کرتے ہیں
اس کا مجاز ہونا، بیعت کے لیے مجاز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں مطلب تھوڑی سی اگر میں آپ کو رہنمائی بھی کروں کہ بیعت کے لیے حامل بیعت یعنی کن صفات کے حامل لوگوں سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان ہونا تو پہلی شرط ہے، اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر وہ مسلمان جو ہے اعلانیہ گناہ گار نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس کی زندگی ہو، قرآن اور سنت کے مطابق۔ ظاہر ہے اگر ایک شخص گناہ میں مبتلا ہے یا اس کے عقائد جو ہیں وہ فاسد ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک رواج ہے یعنی ہمارے معاشرے میں کہ بیعت کرتے وقت ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جو بیعت کے لیے ضروری ہیں۔ اب ایک مرشد جو ہے جو برائے نام ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ تو آپ دیکھیں ہماری جو سلسلے ہیں، جو گدیاں ہیں، وہ تو عام طور پہ یعنی وہ چلتا آ رہا ہے اس میں ایک نظام کہ بھئی باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد جو ہے وہ پوتا جو ہے وہ، بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو، عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، قرآن کا یعنی قرآن کا عالم اور اس پہ عامل، اور کوئی یعنی ظاہر ہے کہ پھر اس میں جب عامل ہے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا یعنی گناہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا ہوگا۔ پھر اس میں دوسری بات ہوتی ہے مجاز کی، کہ وہ مجاز ہو بیعت لینے کا، کیونکہ جب یہ مجاز جو ہے، جب میں آپ کو بات کہتا ہوں تو تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں۔ دراصل یہ فیض خداوندی یعنی بیعت کیا ہے، مختلف اس کے حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ کسی مجاز آدمی کے ہاتھ پہ آپ کریں گے، اکیلے آپ بیعت اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے، یہ بات واضح ہے، اس کے بارے میں میں نے وضاحت کی بھی تھی۔ تو آپ کو کوئی مجاز شخصیت کو ڈھونڈنا ہوگا، اور صفات میں نے آپ کو بتا دیں۔ اور مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اجازت ہو۔ پشتو میں اس کے لیے ایک اچھا لفظ ہے معزون۔ معزون اذن سے ہے، عربی سے مشتق ہے۔ اذن معنی اجازت، یعنی وہ اجازت یافتہ ہو، یعنی لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اجازت یافتہ ہو۔ دراصل اجازت یافتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے، بیعت کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی، اس کے رسول کی اور یعنی جو نسبت ہے وہ قائم ہو، اس کی اللہ سے، اس کے رسول سے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی نسبت ہے، میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو غیر وہ شخص جو مجاز نہیں ہے اس سے آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ اور جو اس میں خرابیاں ہیں میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایکچوئل صورتحال بتا رہا ہوں کہ وہ شخص اب اس کا کام کیا ہوگا جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں، جو آپ سے بیعت لے رہا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہی رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کو یعنی وہ خدمات آپ کو مہیا کرے گا کہ کتاب کی تعلیم، کتاب کی تلاوت اور تزکیہ نفس اور حکمت دانائی کی باتیں، یہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ان میں ایسا ایک بھجوائیں پیغمبر رسول، یہ 4 کام، تو یہ 4 کام ہیں، وہ آپ کے لیے یہ 4 کام انجام دے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن میں سیدھے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی اصل میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عالم بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایک نسبت کی ضرورت ہے، اور یہ بات ثابت ہے بہرحال، لیکن عام لوگ تو پھر بدرجہ اولا جو ہے وہ اس شخص کی تلاش میں ہونے چاہیے، اور ان کو ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے کہ وہ مجاز ہو۔ تو وہ اس کے 4 کام ہیں سامعین کرام۔ تو پہلا یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم،
کتاب کی تلاوت، اس کی تعلیم، یعنی آپ کو قرآن سے آشنا کرائے گا، اس کے مفاہیم سے، پھر جو ہے وہ حکمت کی باتیں بتائے گا آپ کو، یعنی قرآن میں جو باتیں ہیں یا جو بھی حکمت کی باتیں ہیں اس سے آپ کو آشنا کرائے گا، دانائی اسے کہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ تزکیہ نفس آپ کا، یعنی آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں گے تزکیہ نفس کے بارے میں، تو پھر آپ کا تزکیہ نفس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 4 آپ کو ضرورت ہے کتاب کی تلاوت، کہ وہ صاحب کتاب شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے کتاب کی تلاوت، اس کی تعلیم، دانائی کی باتیں اور تزکیہ نفس۔ تو یہ اپنے ذہن میں آپ یہ رکھ لیں، مطلب کسی اور مقصد کے لیے آپ نے بیعت نہیں کرنی۔ اصل میں تو یہ بیعت جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک سودا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے اختیار زندگی میں نہ استعمال کریں۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جب آپ اپنا اختیار، ایک دوسری بات میں بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں، کہ آپ نے اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اب اللہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کی ذات پر لوگوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور اپنے زندگی کو ان کے حوالے کر دیا۔ یعنی اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یعنی اللہ کے حوالے آپ کس طریقے سے اللہ کے حوالے کریں گے، اب اس کا دیکھیں بالکل آسان اور صاف مضمون ہے یہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بھجوایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وے آف لائف آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو اب آپ کو ایک رہبر کی بھی تلاش ہے۔ آپ یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی مجھے تم بتاؤ، میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا چاہتا، کیونکہ اب مجھ پر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا حرام ہے۔ آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے بیعت کا، اب مجھے تم بتاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اپنی زندگی جو ہے آپ نے اس کے حوالے کر دینی ہے، وہ آپ کو بتائے گا پھر جو بھی ہوگا، لیکن اس میں ترک دنیا تو نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا سے ترک تو اسلام میں ہے نہیں، تو وہ آپ کو بہرحال اس کی ہدایت دے گا آپ کے یعنی اس کے مطابق۔ اور پھر اگر آپ اس کی ہدایات کے مطابق، یعنی اس کی ہدایات تو قرآن و حدیث کی ہدایات ہوں گی، اور یہ بات یاد رکھیں، جو شخص مجاز آپ کو قرآن اور حدیث کے راستے کے خلاف ہدایت کرے وہ شیطان ہے، پھر اس کی آپ نے بات نہیں ماننی۔ آپ نے تو ایک اللہ کے بندے کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندگی مصروف ہو اور اللہ کے راستے کا راہی ہو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو آپ کو تلاش کرنی ہے وہ شخص جو سیدھے راستے پر ہو، جس کی منزل اللہ ہو، وہ برگزیدہ ہو، وہ مجاز ہو، وہ خائن نہ ہو، وہ خیانت نہ کرتا ہو، آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں، آپ کا تزکیہ کرے، آپ کو دانائی کی باتیں بتائے، تو آپ نے پھر اس شخص سے بیعت کرنی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، نمبر 1، یعنی اصلاح کے میں نے تفصیل تو نہیں بیان کی، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے انسان کی کامیابی کے لیے وہ تزکیہ نفس بھی ہے، کہ آپ اپنا نفس کا تزکیہ کر لیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور تباہ ہو گیا، بے مراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا اور اس کا تزکیہ نہ کیا۔ تو تزکیہ نفس بھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے ذمے ہے، یعنی کہ آپ اپنا تزکیہ کروا لیں۔ یہ کر لیں نہیں، آپ کر نہیں سکتے۔
ایک انسان مریض ہے وہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گا، اس کی بات مانے گا، جو دوائی دے وہ کھائے گا، جو پرہیز کرے وہ اس پہ پرہیز کرے گا، جس چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً اسی طریقے سے علاج ہے اپنا۔ یعنی بیعت کیا ہے؟ اگر آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں، بیعت کیا ہے کہ اگر آپ انسان کامل بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ انسانیت کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اور یہ ہمارے یعنی اس میں اتنے تعصب کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ معاملہ جو ہے بہت بگاڑ بھی دیا گیا ہے یعنی لوگوں کی طرف سے، یعنی زمانے کی یعنی وہ کہتے ہیں نا خرد برد ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ بہت سے غیر مجاز لوگ مجاز بن کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ عام طور پہ دیکھیں، یعنی میں تو کسی کی خرابی نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن جو ہونا چاہیے وہ میں آپ کو ضرور بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین اکرام، آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو اپنی یعنی کامیابی کے لیے، باطنی کامیابی کے لیے، دیکھیں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے، صرف آپ سے۔ اور ایک دن ہوگا کہ آپ اللہ کے حضور بالکل اکیلے کھڑے ہوں گے، اکیلے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بچہ پیدا ہوتا ہے نا اکیلا، تو اسی طرح آپ رب کے حضور ایک دن پیش ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے، وہ کل ہے۔ آج ہم دنیا میں ہیں اور کل ہم آخرت میں ہوں گے، اللہ کے حضور ہماری پیشی معین ہے۔ اور پھر اگر وہاں پہ ہم نے یعنی دنیا میں اگر ہم نے حق کو نہیں پہچانا تو وہاں ہم اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو انسان یہاں حق کو پہچان نہ سکا وہ وہاں بھی حق کو نہیں دیکھ سکے گا اور وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا اٹھایا جائے گا، اور اس نے راستہ غلط کیا ہوگا۔ اور ایک بات یعنی دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو آپ جو نام بھی دے دیں، اس کو آپ ایک ٹیوشنر کا نام دے دیں، یعنی عام نام تو ہے کہ وہ پیر صاحب ہیں یا مرشد ہیں ہمارے یا جو کچھ بھی ہیں، ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو آپ کو آپ کی معراج تک پہنچا دے، یا آپ کو آپ کی معراج سے آگاہ کرے، وہ طریقہ بتائے، اور آپ اس کے راستے پر چل سکیں، آپ اس سے مشورہ لے سکیں، آپ اس سے اپنا علاج کروا سکیں۔ ایسے شخص کی ضرورت یقیناً آپ کو آج بالکل موجود ہے۔ تو آپ نے یعنی اگر آپ ایسا کر لیں گے تو وہ پھر آپ کو جس طرح کہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو ان سے آپ بیعت لے لیجئے ان چند شرائط پہ۔ اگر یہ شرائط وہ مان لیتے ہیں، یعنی شرائط کیا ہیں کہ دین اسلام کو ہم فالو کریں گے، میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں شرائط کیا ہیں۔ جو بندگی کی شرائط ہیں وہی بیعت کی شرائط ہیں۔ بندگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ آپ کا مقصود ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ آپ کا مقصود ہو، محبوب ہو، مطلوب ہو، تبھی آپ بندگی کر سکیں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ رب کی بندگی نہیں کر سکتے، رب کی عبادت نہیں کر سکتے جیسا کہ چاہیے۔ وہ جو پھر آپ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کریں گے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے تو جو کچھ بھی آپ کریں گے، دین سے حصہ لیں گے، تو وہ آپ کی خواہشات نفس تو ضرور ہوں گی، لیکن وہ اللہ کی بندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کی بندگی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو اس کو منزل واحد بنانا ہوگا، اپنی زندگی کا مقصود بنانا ہوگا۔ تو بہرحال
وہ ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے نا، میں تو زیادہ شعر بھی آپ کو نہیں سنانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ برموقع ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کر دیا دل محبت کے قابل سمجھ کر. تو آپ نے دل دینا ہے، بنیادی طور پہ تو دل دینا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، لیکن اس وقت جو آپ کا محسن ہے، محسن اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر رسول، لیکن اس وقت جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کی ڈیوٹی لیتا ہے یا آپ اس کو اپنے سامنے پیش کرتے ہیں بیعت کے لیے، وہ آپ کا محسن ہے. آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہاں اس شخص نے مجھ سے بیعت لی اور یہ اب میری رہنمائی کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کا نظر جو ہے وہ آپ کی جیب پر نہیں ہوگی، وہ آپ کے دل پر ہوگی. بنیادی طور پہ یہ بات ذرا، یعنی بعض لوگوں نے تو اس کو پیشہ بنا لیا نا، اور نہیں، یہ پیشہ نہیں ہے. ہاں، پیشہ اس معنی میں ہے کہ یہ دعوت اللہ کا ایک کام ہے جو نبی کی ڈیوٹی تھی، اور پھر جو امتی ہیں نبی کے وہ ان کی ڈیوٹی ہے اب. جیسا کہ، اور یہ کوئی ایسا انہونا کام بھی نہیں ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے آپ کی تسلی کرا دوں کہ دعوت اللہ جو ہے وہ مومن کا بھی کام ہے، اور یہ جو مرشد ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، ان کا بنیادی کام بھی یہی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ان کی جو دعوت ہے وہ اللہ نہیں ہے، یا ادھر ادھر کے طریقوں میں یہ مجھے الجھا رہے ہیں، تو کبھی ایسے شخص سے آپ نے بیعت نہیں کرنی. دیکھیں، اللہ منزل ہے اور اللہ کی بندگی اس کا طریقہ ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا لیکن صرف اس لیے کہ یہ میری بندگی کرے، تاکہ یہ اپنی منزل تک پہنچے. یہ ایک آیت کا مستند ترجمہ ہے. عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. عبادت مقصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی عبادت اور بندگی اگر ہم کامل کر لیں گے تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. یہ ترجمہ یاد رکھیں. بہرحال تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بیعت کے وہ آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ کسی بھی بھلائی کے کام میں آپ نے انکار نہیں کرنا، اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا راستہ بتائے آپ نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی. تو جو بھی مرشد ہے، آپ کا جو مجاز شخص ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی. معروفن، نیک کام میں، یعنی جو بھی آپ کو وہ بتائے، اگر وہ گناہ کا کام نہ ہو. گناہ کے کام میں تو کرنی نہیں ہے، کسی کی بھی بندگی نہیں کرنی کسی کا بھی کہنا نہیں ماننا. لیکن اگر اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کا طریقہ، یا وہ اپنی مرضی سے آپ کو کوئی سجیشن دے کسی بھی معاملے میں، یعنی کوئی بھی ہدایت ہو، وہ دین کے اگر خلاف نہ ہو تو وہ پھر آپ کو ماننی ہوگی. یہ بھی ایک شرط ہے. اور اس میں دوسرا مضمون بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ اب اس ایسے لوگوں کی مغفرت دن ہے، کیونکہ انسان مثال کے طور پہ 50 سال تک بے مقصد زندگی گزارتا رہے، اور یہ ویسی میں آپ کو سمجھانے کی، اور 50 سال گزار کے زندگی گزار کے اگر وہ اللہ کو اس کو خیال آ جائے، کسی کی بات سن لے، خود سمجھ سے کام لے، اور وہ بیعت کر لے اللہ سے مجاز انسان کے ذریعے بیعت کر لے اور پکا ارادہ کر لے، تو اب کیا ہے، وہ 50 سال کے گناہ جو ہے یک دم معاف ہو جاتے ہیں، یک دم معاف ہو جاتے ہیں. یہ بات جو ہے آپ نے یقین کرنی ہوگی، کیونکہ معافی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور قرآن میں بھی بالکل یہ ہے کہ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. آپ میرے ان بندے سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، بے مقصد زندگی گزاری ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر تم، یا میں بریکٹ میں لگاؤں گا، اگر تم نے سوچ سمجھ سے کام لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، مجھے
میری جو صفات ہیں اس سے آپ نے پہچان لیا تو بالکل میں تمہارے تمام گناہوں کو یکدم معاف کروں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو گناہوں کی معافی تو نو میٹر، وہ بالکل انسان پاک ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور پھر آپ نے یعنی ارادہ کر لیا. دیکھیں بیعت کے لیے بنیادی طور پہ تو ایک نیت ہونی چاہیے کہ اس کی نیت کیا ہوگی. نیت اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے واپس ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت، آپ دنیا سے کنورٹ ہو کے آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں. یہ کنورژن جو ہے نا، یہ ضرور آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ بھئی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے پھر زندگی کو خاص کر کے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اب اللہ کے لیے ہے. اور اگر میں قرآن کی ایک اور آیت کے مطابق آپ کا رویہ جو کہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے. آپ کو دنیاوی مفادات کے مقابلے میں اخروی مفادات سے محبت کرنی ہے، وہ آپ کو پیارے ہونے چاہیے. یعنی آپ کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اور یہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو بہت آسان طریقہ ہے سامعین کرام. یعنی دیکھیں انسان کی فطرت اسلام ہے. یہ بات کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو نہ کر سکیں. یہ تو اللہ نے قانون بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے. ہم واللہ اعلم وانتم لا تعلمون کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، اللہ کے دین قرآن اور سنت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. جو ہدایت آئے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں رسول کی ذات دے دے وہ قبول کر لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو بس کامیابی جو ہے انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی. کوئی مشکل نہیں ہے، آسان باتیں ہیں ساری. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، تصدیق کی ہے کہ قرآن بھی یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل. یسر آسان ہے، سہل سہل ہے. سہل عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں سہل اس اترائی کو کہتے ہیں، اس رفتار کو کہتے ہیں جو آپ اوپر سے نیچے کی طرف رفتار کریں. یعنی ایک بلندی ہے، نیچے کی طرف آئیں تو وہ بمعنی سہل استعمال ہوتا ہے. تو دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی کجی نہیں ہے. یہ ہماری اختراعات ہیں کہ بھئی یہ فرقے ہیں اور فتنے ہیں. بھئی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، کیا لینا دینا؟ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، مجاز شخص کو تلاش کریں، مجاز کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں اور اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہیں متعین کر کے اپنا اللہ کا سفر شروع کر دیں. تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی زندگی عنایت فرمائے گا. آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا فرمائے گا. اور یہ سب میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کے پیچھے قرآنی آیات ہیں. تو بہرحال وہ باقی آپ کا کام ہے کہ آپ کیا آپ کا رد عمل ہوتا ہے. اور اب میں تلاوت کرتا ہوں
اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ O Prophet, if believing women come to you pledging allegiance to you on condition that they will not associate anything with God, nor steal, nor commit adultery, nor kill their children, nor commit perjury as to parenthood, nor disobey you in anything righteous, accept their allegiance and ask God's forgiveness for them. God is forgiving and merciful۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔